میری نند کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ وہ بہت خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی کیونکہ ساس اور شوہر اس کی شادی کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ ایک دن نند گھر پر نہیں تھی تو میں نے اس کی پرانی الماری کی صفائی کی۔ کپڑوں کے پیچھے سے مجھے ایک پرانا نکاح نامہ اور ایک بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملا۔ نکاح نامے پہ لکھے دولہے کا نام پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نام میری شادی کو کئی سال بیت گئے تھے، لیکن میں آج تک اس گھر کے مزاج کو پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری ساس ایک روبدار خاتون تھی، جن کی آنکھوں میں ہمدردی سے زیادہ ایک انجانا خوف جھلکتا تھا۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ہر کام سلیقے سے کرنے کی عادی تھی، لیکن جب بھی بات گھر کی خوشیوں یا کسی تقریب کی آتی تو ان کے لہجے میں ایک تلخی سی آ جاتی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی ماں کی طرح کم گو تھے۔ وہ صبح سویرے اپنے کام پہ چلے جاتے اور رات گئے واپسی ہوتی۔ ان کے اور میرے درمیان ایک احترام کا رشتہ تو تھا، لیکن وہ قلبی تعلق غائب تھا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ میں اکثر سوچتی کہ شاید اس کی وجہ گھر کی وہ گھٹن زدہ فضا ہے جس میں ہم سب سانس لے رہے ہیں۔ اس گھٹن کی سب سے بڑی وجہ میری نند تھی، جو اس گھر کے ایک کونے میں کسی پرانی تصویر کی طرح ساکت و جامد رہتی تھی۔ اس کی عمر 35 سال ہو چکی تھی، جو کسی بھی لڑکی کے لیے شادی کی بہترین عمر سے کہیں آگے کی بات ہے، لیکن اس گھر میں اس کی ذات جیسے وقت کے کسی تھمے ہوئے دھارے کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ ایک خاموش طبع اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، جو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی یا پھر کچن کے کاموں میں ساس کا ہاتھ بٹاتی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی ویرانی تھی جو دیکھنے والے کے دل میں کئی سوال پیدا کر دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرتی محسوس ہوتی، لیکن زبان پر کبھی کوئی شکوہ یا مطالبہ نہیں آتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے اس کے دل کا حال پوچھوں، لیکن اس کی خاموشی کی دیوار اتنی بلند تھی کہ میں اسے عبور نہ کر سکے۔ محلے کی عورتیں جب بھی گھر آتی تو باتوں باتوں میں نند کی شادی کا ذکر ضرور چھیڑتی، لیکن میری ساس بڑی مہارت سے بات کا رخ موڑ دیتی یا پھر کوئی ایسا بہانہ بنا دیتی کہ سامنے والا خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتا۔ کبھی وہ کہتی کہ ابھی مناسب رشتہ نہیں ملا، اور کبھی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ بیٹی ابھی خود شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب محض بہانے ہیں۔ اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ بھی اس معاملے میں انتہائی سخت تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اسے اچھے لباس اور ضرورت کی ہر چیز لا کر دیتے تھے، لیکن جب بھی میں اس کی شادی کی بات کرتی تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے۔ وہ غصے میں آ جاتے اور مجھے سختی سے منع کر دیتے کہ میں اس موضوع پر کبھی بات نہ کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے گھر کا اندرونی معاملہ ہے اور مجھے اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رویے نے میرے شک کو مزید پختہ کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک جوان جان لڑکی جس کی عمر ڈھلتی جا رہی تھی، اس کے اپنے گھر والے اس کے مستقبل سے اس قدر بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انہیں اپنی بہن کا بڑھاپا نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ والدین کے بعد بھائی بھابھی کے گھر میں ایک بن بیاہی بہن کا رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ لیکن یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ یہاں تو ایسا لگتا تھا جیسے سب نے مل کر ایک خاموش معاہدہ کر رکھا ہے کہ اس لڑکی کی زندگی کے اس پہلو پر کبھی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ وہ گھر کے ہر فیصلے میں شامل ہوتی، ہر معاملے میں اس کی رائے لی جاتی، لیکن جب بات اس کی اپنی زندگی کی آتی تو سب کے لب سل جاتے۔ میں نے کئی بار رات کے سناٹے میں ساس کو نند کے کمرے میں جا کر روتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور دبی دبی آواز میں کچھ کہتی، جیسے اس سے معافی مانگ رہی ہوں یا اسے کسی آنے والے طوفان سے ڈرا رہی ہوں۔ نند بھی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی اور کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی۔
ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان ایک ایسا راز تھا جس کی تپش میں پورا گھر جل رہا تھا، لیکن کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے لیے یہ صورتحال روز بروز ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ میں خود کو اس گھر میں ایک اجنبی محسوس کرنے لگی تھی، جہاں ہر چہرہ ایک نقاب اوڑھے ہوئے تھا اور ہر لفظ کے پیچھے ایک معنی چھپا ہوا ہوتا تھا۔ نند کی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی اور ساس کی پراسراریت میرے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ کیا نند کا ماضی کسی تلخ حقیقت سے جڑا ہوا ہے، یا پھر کوئی ایسا گناہ ہے جس کی سزا وہ کاٹ رہی ہے۔ لیکن اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ایسے کسی خیال کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ وہ تو ایک ایسی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا؟ کیا میرے شوہر اس راز سے واقف تھے؟ یقیناً وہ سب جانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی خاموشی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ گھر میں خوشی کا کوئی موقع ہوتا یا کوئی تہوار آتا تو نند کی اداسی مزید گہری ہو جاتی۔ وہ نیل باست اور زب تن کر لیتی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہوتی تھی جو ایک دلہن بننے کی خواہش رکھنے والی لڑکی میں ہونی چاہیے۔ وہ تو بس ایک مشینی زندگی گزار رہی تھی، جس کا مقصد صرف دوسروں کی خدمت کرنا اور اپنی باری کا انتظار کرنا تھا۔ لیکن وہ باری کب آنی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نند کے بالوں میں چاندی کے تار جھلکنے لگے۔ اس کے چہرے کی جھریاں اس کے اندرونی کرب کی گواہی دیتی تھی، لیکن اس گھر کے مرد اور بڑی بوڑھی جیسے اندھے اور بہرے ہو چکے تھے۔ انہیں نہ تو اس کی جوانی کی بربادی نظر آتی تھی اور نہ ہی اس کی خاموش سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ محلے والے اب ہمدردی کے بجائے طنز کرنے لگے تھے، اور بعض تو یہاں تک کہتے تھے کہ شاید اس لڑکی پر کوئی سایہ ہے یا پھر اس کی قسمت ہی کھوٹی ہے۔ میں یہ سب سنتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا، لیکن میں بے بس تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب بھی میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کرتی تو ٹال دیا جاتا۔ ساس اور شوہر شادی کا نام نہ لیتے۔ گھر کی خاموشی آج کچھ زیادہ ہی گہری اور پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ سورج کی تپتی ہوئی شعاعیں روشن دانوں سے چھن کر صحن کے فرش پر ناچ رہی تھی، اور دیواروں پہ جمی ہوئی پرانی سفیدی اداسی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ساس صبح سویرے ہی کسی دور کے رشتہ دار کے ہاں کسی ضروری کام سے چلی گئی تھی، اور شوہر بھی دفتر کے لیے نکل چکے تھے۔ نند جو عام طور پر گھر ہی رہتی تھی، آج قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی اپنی کسی پرانی سہیلی سے ملنے کا کہہ کر گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے پورا گھر بالکل خالی اور سنسان لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور گھر کے ان حصوں کی صفائی کی جائے جہاں عام طور پر روزانہ جھاڑو نہیں پہنچ پاتا تھا۔ میرا رخ نند کے کمرے کی طرف ہوا، وہ کمرہ جو ہمیشہ بند سا رہتا تھا اور جہاں کی ہوا میں ایک خاص طرح کی بو بسی ہوئی تھی، جیسے پرانی کتابوں اور اداس یادوں کی مہک ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک دم سے گرد کے ننھے ذرات روشنی کی لکیر میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ہمت کی اور کمرے کے کونے کونے کو صاف کرنا شروع کیا۔ پہلے کھڑکیاں کھولی تاکہ باہر کی تازہ ہوا اور روشنی اندر آ کر اس حبس کو کم کر سکے جو برسوں سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے دیواروں پر لگی تصویروں کو صاف کیا اور میز پہ دھری ہوئی چیزوں کو سلیقے سے رکھا۔ پھر میری نظر اس قدیم الماری پر پڑی جو کمرے کے ایک گوشے میں کسی خاموش محافظ کی طرح کھڑی تھی۔ یہ الماری لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو اب وقت کی دھول تلے دب چکے تھے۔ اس الماری کو دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس کے اندر کیا ہے جو نند اسے ہمیشہ مقفل رکھتی ہے یا پھر اسے چھوتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ میں نے الماری کی پٹ کھولے تو پرانے کپڑوں کی ایک مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ وہاں سلیقے سے تہہ کیے ہوئے لباس رکھے تھے،
جن میں سے کچھ تو بالکل نئے لگ رہے تھے، جیسے ابھی انہیں کبھی پہنا ہی نہ گیا ہو۔ میں نے ایک ایک کر کے کپڑے نکالنے شروع کیے تاکہ الماری کے اندرونی حصوں کی گرد جھاڑ سکوں۔ جیسے جیسے میں نیچے کے خانوں تک پہنچتی گئی، مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں، جہاں موٹے سردی کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، وہاں لکڑی کا ایک تختہ کچھ ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اسے دبایا تو وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جھک گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام لکڑی نہیں بلکہ یہاں کچھ چھپایا گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس تختے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی سی مشقت کے بعد الگ ہو گیا۔ نیچے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ تھا جو شاید اس الماری کو بناتے وقت خاص طور پر کسی قیمتی چیز کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس خانے کے اندر کچھ بوسیدہ سے کاغذات اور ایک پرانا خاکستری رنگ کا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ لفافے پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے برسوں سے کسی نے چھوا تک نہیں۔ میرا تجسس اب بے قابو ہو چکا تھا۔ ایک طرف میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ کسی کی امانت میں خیانت کرنا یا کسی کے راز کو اس کی اجازت کے بغیر جاننا اخلاقی طور پر غلط ہے، لیکن دوسری طرف اس گھر کی وہ پراسرار خاموشی اور نند کی برباد ہوتی جوانی کا دکھ مجھے اکسا رہا تھا کہ شاید اس لفافے میں ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہوں جو میں برسوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ میں نے چند لمحے ساکت کھڑے ہو کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، کہیں ساس یا نند اچانک واپس نہ آ جائے۔ گھر میں مکمل سکون تھا، صرف دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی جو وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ اس کا کاغذ کچھ کھردرا اور پرانا ہو چکا تھا، جیسے اسے بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھا گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو سنبھالا کہ جو بھی ہوگا مجھے سچائی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اس لفافے کے اوپر لگی ہوئی پرانی گوند کو بہت آہستگی سے ہٹایا تاکہ کاغذ پھٹ نہ جائے۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا اور ذہن میں ہزاروں طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ کوئی خط، کوئی وصیت یا پھر کوئی ایسی تصویر جو اس گھر کے ساری بھرم کھول دے گی۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کی اور وہ لفافہ کھول لیا جس کے اندر سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے جن کی زردی ان کے پرانا ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو باہر نکالا اور ان پر جمی دھول کو پھونک مار کر صاف کیا تو میری نظر اس پر لکھی تحریر پر پڑی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی تمام سچائیاں اس ایک لفافے میں سمٹ کر میرے سامنے آ گئی ہوں۔ میں نے اس لفافے کے اندر موجود حقیقت کو جاننے کے لیے اسے پوری طرح کھول لیا۔ لفافہ کھولتے ہی میرے سامنے جیسے ماضی کی قبر کھل گئی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے سرد ہونے لگے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صفائی کا یہ معمول عمل مجھے زندگی کے اتنے بڑے موڑ پہ لا کھڑا کرے گا، جہاں ہر قدم پر ایک نئی ہولناکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بہت آہستگی سے اس لفافے کے اندر موجود کاغذات کو باہر نکالا۔ وہ کاغذات اب پیلے پڑ چکے تھے اور ان کے کناروں سے ان کی بوسیدگی واضح ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں چھپی تحریریں برسوں سے کسی مسیحا کا انتظار کر رہی تھی جو انہیں اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ میں نے پہلا کاغذ کھولا تو وہ کسی سرکاری دفتر کی دستاویز لگ رہا تھا۔ میری نظریں دھندلا رہی تھیں، لیکن تجسس کی آگ نے مجھے اسے پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کاغذ پر کچھ ایسی مہریں لگی تھیں جو عموماً اہم قانونی معاملات میں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے اپنا دل سنبھالا اور ایک بار پھر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں باہر سے کسی کے قدموں کی چھاپ نہ سنائی دے، لیکن گھر
بدستور خاموش تھا اور اس خاموشی میں صرف میرے سانسوں کی آواز گونج رہی تھی جو اب تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس پہلے کاغذ کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو وہ کسی اسپتال کی رپورٹ لگ رہی تھی جس پر کسی بچے کی پیدائش اور پھر اس کی زندگی کے مختصر سفر کا احوال درج تھا۔ میری عقل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری وہ نند جسے میں نے ہمیشہ ایک کنواری اور گوشہ نشین لڑکی کے طور پہ دیکھا تھا، اس کا کسی بچے سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کاغذ پر درج نام اور پتے نے میرے شک کی گنجائش ختم کر دی تھی۔ اس رپورٹ کے نیچے ایک چھوٹا سا کارڈ نتھی تھا جو موت کی تصدیق کر رہا تھا، یعنی وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا ہو گیا کہ آخر یہ سب کب ہوا اور اس گھر کے باقی لوگوں نے اسے اتنی مہارت سے کیسے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر اس سب میں شامل تھے کیا؟ میری ساس نے اپنی بیٹی کی زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت کو صرف اس لیے دفن کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں ان خیالات میں گم تھی کہ میری نظر لفافے میں موجود دوسرے بڑے کاغذ پہ پڑی جسے بہت سلیقے سے تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو وہ بھی ایک رسمی اور قانونی دستاویز تھی جس پر عربی اور اردو کی ملی جلی تحریر موجود تھی۔ یہ وہ کاغذ تھا جو کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ ایک جرم کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے اوپر درج عبارت کو پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہ ایک پرانا نکاح نامہ تھا۔ اس نکاح نامے کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بار بار کھولا اور بند کیا گیا ہے۔ شاید نند اپنی تنہائیوں میں اسے نکال کر دیکھتی ہوگی اور اپنی برباد زندگی پر آنسو بہاتی ہو گئی۔ کاغذ کے اوپر لگی مٹی اور پرانی خوشبو مجھے کسی ایسی دنیا میں لے گئی جہاں صرف درد اور دھوکہ تھا۔ میں نے اس نکاح نامے کے خانوں کو دیکھنا شروع کیا جہاں گواہوں کے نام اور مہریں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا شاید میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے اس تحریر کو غور سے پڑھنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ لفظ میری نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو ہمت دلائی کہ اب جب تک یہاں تک پہنچ ہی گئی ہوں تو مجھے پورا سچ جاننا ہی ہوگا۔ میں نے اس کاغذ کے اوپر درج تحریر کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام نکاح نامہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس گھر کی بنیادوں کو ہلا دینے والا ایک بم تھا جس کا دھماکہ اب ہونے والا تھا۔ میں نے نکاح نامے کے اس حصے کی طرف رخ کیا جہاں دولہا اور دلہن کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ میرا ذہن ابھی تک اس الجھن میں تھا کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے میری نند کے ساتھ یہ سب کیا اور پھر اسے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا وہ کوئی اجنبی تھا یا پھر کوئی ایسا دشمن جو دوست بن کر اس گھر میں داخل ہوا تھا؟ میں نے جیسے ہی دولہے کے خانے پر جمی دھول کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا تو وہاں لکھی ہوئی تحریر صاف دکھائی دینے لگی۔ وہ ایک پرانا نکاح نامہ تھا جس نے اس پرانے نکاح نامے کے نیچے دبے ہوئے دوسرے کاغذ کو نکالا جو کہ ایک فوتگی کی سند تھی اور جہاں پر ماں کے خانے میں میری نند کا نام جلی حروف میں درج تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور میرا پورا وجود برف کی طرح جم کر رہ گیا۔ میری آنکھیں ان لفظوں پہ جمی ہوئی تھی اور میرا ذہن اس سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ خیال ہی اتنا ہولناک تھا کہ مجھے اپنے چاروں طرف کی دیواریں اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پرسکون نظر آنے والے گھر کے پیچھے اتنی بڑی بربادی اور اتنا بڑا دکھ چھپا ہو سکتا ہے۔ نند کا وہ اداس چہرہ، اس کی وہ لمبی خاموشیاں اور اس کا ہر وقت لوگوں سے کٹ کر رہنا اب مجھے ایک نئے معنی دے رہا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسی بدنصیب ماں تھی جس کی گود اجڑ چکی تھی اور جس کے ماتھے سے سہاگ کا ٹیکا بڑی بے دردی سے چھین لیا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساس اور میرے شوہر نے کس طرح اتنے سالوں تک اس سچ کو مجھ سے
اور آس پاس کے تمام لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ کیا انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک جیتی جاگتی عورت کو اس طرح زندہ درگور کیے ہوئے ہیں؟ اس کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر میرے لیے کسی خونی داستان سے کم نہیں تھی، جس کا ہر لفظ میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں بار بار اس نام کو پڑھتی اور پھر نند کے کمرے میں ان اشیاء کو دیکھتی جو اس کی بے بسی اور تنہائی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ سچ مچ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، اور یہ حقیقت اب میرے ہاتھوں میں ایک دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح موجود تھی، جسے نہ میں چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی مزید سہ سکتی تھی۔ میرے ذہن میں وہ تمام جھوٹی باتیں گردش کرنے لگی جو ساس اکثر نند کے بارے میں محلے والوں سے کیا کرتی تھی، کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے یا اسے کوئی رشتہ پسند نہیں آتا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ سب محض ایک ڈھونگ تھا، تاکہ اس اصلیت تک کوئی نہ پہنچ سکے جس نے نند کی زندگی کو ویران کر دیا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی سسکیاں اور اس کا ہر پل کا کرب اب میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ایک غمزدہ ماں تھی جو اپنے جگر گوشے کو کھونے کے بعد اب صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون سا بے حس مرد تھا جس نے اسے اس حال تک پہنچایا اور پھر اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کیا وہ اب بھی کہیں زندہ تھا یا وہ بھی اس بچے کی طرح مٹی تلے جا چکا تھا؟ میں نے اس نکاح نامے اور بچے کی وفات کے کاغذ کو دیکھ کر بالکل سن ہو چکی تھی، اور میرا پورا وجود اس ہولناک انکشاف کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا کہ میری نند، جس کی شادی کا اس گھر میں کبھی نام تک نہیں لیا گیا تھا، وہ تو سالوں پہلے ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ میں نکاح نامے کو ہاتھوں میں تھامے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، اور میرا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ الماری کے اس خفیہ خانے سے نکلنے والے ان کاغذات نے میری کائنات بدل کے رکھ دی تھی۔ کمرے کی دیواریں مجھے اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور حبس کا وہ عالم تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس زرد پڑ چکے کاغذ کے کناروں کو سیدھا کیا تاکہ اس پہ لکھی تحریر کو مکمل طور پر پڑھ سکوں۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ ایک طرف وہ بچہ تھا جس کی موت کی سند میرے دوسرے ہاتھ میں تھی، اور دوسری طرف یہ نکاح نامہ جو کسی گہرے اور سیاہ ماضی کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ کون سی گھڑی تھی جب اس گھر میں یہ سب کچھ ہوا اور اس کو کسی کو بھی کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ میری ساس کی وہ رعب دار شخصیت اور ان کا ہر معاملے میں خود کو پاک صاف ظاہر کرنا اب مجھے ایک ڈھونگ لگ رہا تھا، اور میرے شوہر، جن پر میں نے ہمیشہ اندھا اعتماد کیا تھا، وہ بھی اس خاموش سازش کا حصہ نکلے تھے۔ میں نے ایک بار پھر گہری سانس لی اور اپنے حواس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے نکاح نامے کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کر لیا تاکہ اس پر وقت کی جمی دھول اور مٹی کے نشانات کے پیچھے چھپے ہوئے نام کو واضح طور پر دیکھ سکوں۔ میرے ذہن میں کسی کونے میں یہ وہم تھا کہ شاید یہ کوئی اجنبی نام ہوگا، کوئی ایسا شخص جس نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس مخصوص خانے پر پڑی جہاں نکاح کے وقت دولہا اپنی تمام تر تفصیلات درج کرتا ہے، تو وہاں لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر میرے دماغ میں جیسے کوئی ایٹم بم پھٹ گیا ہو۔ میرے جسم میں ایک ایسی سنسنی دوڑ گئی جس نے مجھے سر سے پاؤں تک مفلوج کر دیا۔ میری آنکھیں پھیل گئی اور زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد کا فرش یک لخت غائب ہو گیا ہو اور میں کسی گہری اور اندھی کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ وہ نام جو وہاں لکھا تھا، اس نے میری یادداشت کے تمام دروازوں پہ دستک دی اور مجھے اس ماضی کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے میری اپنی بربادی شروع ہوئی تھی۔ میں نے اس نام کو بار بار پڑھا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے۔
لیکن وہ لکیریں بالکل صاف اور واضح تھی اور ہر حرف سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ایک ایسا نام تھا جس کا تصور بھی میں نے اس گھر میں یا اپنی نند کی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ اس ایک پل نے مجھے اپنی پوری زندگی ایک تماشا لگنے لگی اور وہ تمام احسانات جو اس خاندان نے مجھ پہ کیے تھے وہ مجھے اپنی ہی گردن کے گرد لپٹے ہوئے زہریلے ناک محسوس ہونے لگے۔ میں ساکت و جامت وہی کھڑی رہ گئی اور میری ہمت جواب دے گی۔ زندگی کی تمام حقیقتیں کسی بھیانک خواب کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ نکاح نامے کے اس بوسیدہ کاغذ پر جس شخص کا نام بطور دولہا درج تھا وہ کوئی اجنبی یا دور کا رشتہ دار نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرا وہی سابقہ منگیتر تھا جس کے ساتھ میری زندگی کے خواب وابستہ تھے۔ وہی شخص جس نے میری شادی والے دن عین موقع پر غائب ہو کر میرے خاندان کو جیتے جی مار دیا تھا اور مجھے زمانے بھر کی میں رسوا کر دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن جب بارات آنی تھی تو کیسے خبر آئی کہ وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے، اور اس کے بعد میرے والدین کی وہ بے بسی اور سسکیاں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ پھر اسی وقت میرے موجودہ شوہر کا خاندان ایک مسیحا بن کر سامنے آیا تھا، جنہوں نے کمال ہمدردی دکھاتے ہوئے مجھے اپنی بہو بنایا اور سب کی نظروں میں ایک عظیم مثال قائم کی تھی۔ لیکن آج اس نکاح نامے نے ان کے اس عظیم احسان کا کچا چھٹا میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو مزید غور سے دیکھا تو اس پر درج تاریخ میری اپنی پہلی شادی کی تاریخ سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ شخص میری زندگی کا ساتھی بننے کے دعوے کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت وہ چھپ کر میری نند کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا۔ میری عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ کیا اسے زبردستی اس نکاح پر مجبور کیا گیا تھا یا پھر یہ سب کوئی پہلے سے ہی طے شدہ منصوبہ تھا؟ میں نے اس لفافے کو مزید ٹٹولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا خط بھی برآمد ہوا جس کی تحریر میرے اسی منگیتر کی تھی۔ اس خط میں اس نے اپنی بے بسی کا ذکر کیا تھا اور لکھا تھا کہ اسے کیسے بلیک میل کیا گیا۔ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے نند کو نہیں اپنایا تو وہ ہیروین یعنی مجھے اور میرے خاندان کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ میرے شوہر اور ساس نے دراصل اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اور میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ انہوں نے میرے منگیتر کو اغوا نما حالات میں اپنے گھر میں قید رکھا اور اسے مجبور کیا کہ وہ نند سے نکاح کرے، اور جب وہ نکاح کر چکا تو ایک دن وہ جان بچا کر بھاگ گیا اور واپس نہ آیا، اور دوسری طرف میں اس احسان کے تلے دب کر ان کے گھر کی لونڈی بن کر رہ گئی۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا اور پھر مر گیا وہ دراصل میری نند اور میرے اسی منگیتر کی نشانی تھا، جسے ساس نے شاید اس لیے مروا دیا یا مرنے دیا تاکہ گناہ کا کوئی زندہ ثبوت باقی نہ رہے، اور نند کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر کے الماری کے پیچھے دفن کر دیا گیا۔ میرے سامنے اب پوری تصویر واضح تھی۔ اس گھر کے در و دیوار جنہیں میں اپنا محافظ سمجھتی تھی وہ دراصل میری زندگی کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ساس کا وہ رعب اور شوہر کی وہ خاموشی اب مجھے ایک لرزہ خیز سازش کا حصہ لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ہی وار سے دو زندگیاں برباد کی تھیں، ایک طرف اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا اور دوسری طرف مجھے ایک ایسے رشتے میں جکڑ دیا جس کی بنیاد ہی جھوٹ اور فریب پر تھی۔ میں اس کمرے میں کھڑی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں، لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرے قدم منجمد ہو چکے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ جس شوہر کے پاؤں کی آہٹ سن کر میرا دل سکون پاتا تھا وہ کتنا بڑا مکار اور قاتل نکلا، جس نے اپنی ہی بہن کی زندگی اجاڑ دی تاکہ وہ میرا سودا کر سکے۔ میں ان کاغذات کو سینے سے لگائے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس نکاح نامے کی سیاہی کو دھندلا رہے تھے، لیکن میرا درد کم ہونے کا
नाम भी नहीं ले रहा था। अब मुझे समझ आया कि नंद क्यों मुझे देखकर अपनी नज़रें झुका लेती थी और क्यों उसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी के साथ साथ एक गहरा पछतावा होता था। वो जानती थी कि वो जिस मर्द के गम में घुल रही है वो दरअसल मेरा हक था, जो इससे ज़बरदस्ती छीना गया था। ये राज अब मेरे सामने एक भड़कती हुई आग की तरह था, जिसने मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। और मैं इस आग में जलते हुए ये सोच रही थी कि अब मैं इस घर में एक पल भी कैसे गुजारूंगी, जहाँ हर सांस एक झूठ और हर रिश्ता एक फ़रेब था। मैं इन कागजात को हाथ में लिए वहीं नंद के कमरे में फर्श पर बैठ गई और मेरा दिमाग किसी बंजर ज़मीन की तरह सुन्न हो चुका था, जिस पर हक़ाइक़ के ताज़ियाने बरस रहे थे। मेरे चारों तरफ फैली हुई वो खामोशी अब मुझे किसी वहशी दरिंदे की तरह चीर रही थी, क्योंकि अब इस घर का हर कोना मुझे एक नई अज़ियत दे रहा था। मैंने सोचा कि वो इंसान जो रात को मेरे पहलू में सोता था और जिसकी पेशानी पर शराफत की लकीरें हुआ करती थी, वो इतना बड़ा मक्कार और धोखेबाज कैसे हो सकता है कि इसने बरसों तक मुझसे ये बात छुपाई रखी कि मेरा असल सुहाग उसने खुद अपनी बहन की झोली में डाला था और फिर इसे भी वहाँ से उजाड़ दिया। मैंने इन कागजात को दोबारा लिफाफे में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ इतने बेकाबू हो चुके थे कि कागज़ बार बार फर्श पे गिर रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी इसी वक्त सास के सामने खड़ी हो जाऊं और इनसे पूछूं कि एक औरत होकर उन्होंने दूसरी औरत की ज़िंदगी से खेलने का हक इन्हें किसने दिया था। क्या इन्हें अपनी बेटी का दुख नज़र नहीं आया, जिसे उन्होंने एक ऐसे मर्द के साथ ज़बरदस्ती बांध दिया जो किसी और के नाम की माला जप रहा था। और क्या इन्हें मुझ पे ज़रा भी तरस नहीं आया, जिसे उन्होंने एक झूठे एहसान के जाल में फंसाए रखा। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे सर में दर्द की एक शदीद लहर उठी, जिसने मुझे दोबारा वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया। इस लम्हे मुझे नंद की वो तमाम बातें याद आने लगी जो वो अक्सर अधूरी छोड़ दिया करती थी। वो कहती थी कि इस घर की मिट्टी में बहुत से दुख दफन है, और मैं समझती थी कि शायद वो अपनी तन्हाई की बात कर रही है। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो दुख तो मेरी अपनी ज़ात से जुड़े हुए थे। वो बच्चा जिसकी वफ़ात का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था, अगर वो ज़िंदा होता तो आज मेरी नज़रों के सामने फिर रहा होता और मैं उसे अपनी नंद का बच्चा समझकर प्यार करती, जबकि वो मेरे इस मंगेतर का खून था जिसे मुझसे छीना गया था। मेरे अंदर एक शदीद किस्म की नफ़रत परवान चढ़ रही थी, जो इस घर के एक एक फ़र्द के लिए थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस घर को आग लगा दूं या फिर यहाँ से इतनी दूर निकल जाऊं जहाँ इन लोगों का साया भी मुझ पे ना पड़े। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अभी तो हिसाब बाकी है, अभी तो इनके चेहरों से वो नकाब नोचना बाकी है जो उन्होंने परसाई का ओढ़ रखा था। मैंने हिम्मत जमा की और इन कागजात को अपने दुपट्टे में छुपा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनके आने से पहले इन्हें पता चले कि इनका बरसों पुराना राज फाश हो चुका है। मैंने अलमारी को वैसे ही बंद किया जैसे वो पहले थी और लकड़ी का वो तख्ता भी वापस लगा दिया। लेकिन मेरा दिल अभी इस अलमारी की तरह खाली नहीं रहा था, बल्कि वो तो अब जहरीले सांपों का मस्कन बन चुका था। मैं कमरे से बाहर निकली तो सहन की धूप मुझे काटने की दौड़ी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस घर की हर दीवार मुझ पे हंस रही है और मेरा मजाक उड़ा रही है कि देखो तुम कितनी बेवकूफ़ थी जो इन लोगों को अपना मसीहा समझती थी। मैं किचन में गई और पानी का गिलास पीने की कोशिश की, लेकिन पानी मेरे हलक में कांटों की तरह चुभने लगा। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब ये लोग वापस आएं और कब मैं इनके गुनाहों की दास्तान इनके मुंह पे मारूं। मेरे जहन में अब मुख्तलिफ मंसूबे बन रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने वालिदैन को बताना चाहिए या फिर पहले खुद इनसे निपटना चाहिए। लेकिन एक खौफ ये भी था कि जो लोग एक इंसान को गायब कर सकते हैं
اور ایک بچے کو موت پر پردہ ڈال سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرے شوہر کی وہ خاموشی جو مجھے پہلے اس کی سنجیدگی لگتی تھی، اب مجھے اس کی سفاکی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ رات کو واپس آئے گا اور ہمیشہ کی طرح مجھ سے مسکرا کر بات کرے گا تو میں کیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ پاؤں گی؟ کیا میں اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکوں گی جس نے میرے خوابوں کا خون کیا تھا؟ میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں صحن میں چکر کاٹنے لگی۔ ہر گزرتا منٹ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور میرے اندر کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی کہ کب یہ بھیانک خاموشی ٹوٹے گی اور کب سچائی کا سورج ان کے سیاہ کرتوتوں کو بے نقاب کرے گا۔ میں اس راز کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، لیکن میرا ارادہ اب چٹان کی طرح مضبوط تھا کہ میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی، چاہے اس کی قیمت مجھے کچھ بھی چکانے پڑے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر کی دیواروں سے اٹھتی ہوئی پورا اسرار خاموشی اب میرے ایک نوحے کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ میں صحن کے ایک کونے میں لگی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن میرا جسم ساکت اور ذہن کسی کھولتے ہوئے لاوے کی مان تھا۔ میں نے اپنا دوپٹے کے پلو میں ان کاغذات کو اچھی طرح بھینچ رکھا تھا، جیسے وہ میری زندگی کی آخری گواہی ہو۔ بار بار اس نگار نامے کے حروف کو اپنے ذہن کے پردے پر ابھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس نے میری محبت، میرے مان اور میرے ماضی کا جنازہ نکال دیا تھا۔ میرا وہ منگیتر جس کی یادوں کو میں نے ایک تلخ حقیقت سمجھ کر دفن کر دیا تھا، وہ تو اس گھر کی کسی اندھیری کوٹھڑی میں یا ان لوگوں کی سازشوں کے جال میں سسکتا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب جب میری مہندی کی رات تھی اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کے نام کی ہینا سجا رہی تھی، تب وہ یہاں اس گھر میں میری نند کے ساتھ نکاح کے بول پڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہوگا۔ اس تصور نے میرے سینے میں درد کی ایک ایسی لہر دوڑائی کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنا دل چیر کر باہر نکال دوں۔ کس قدر شفاق تھے یہ لوگ، جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو عورتوں کی زندگیوں کو ایندھن بنا کر اپنی جھوٹی انا اور مطلب کی آگ جلائی تھی۔ ساس کا وہ مسلحانہ انداز اور شوہر کی وہ مصنوعی ہمدردی اب مجھے کسی زہریلے ناگ کی پھنکار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے ابھر رہے تھے، مگر میری دنیا میں صرف اندھیرا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نند نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہ ہر روز مجھے اپنے سامنے دیکھتی تھی اور جانتی تھی کہ میں اس مرد کی امانت تھی جو اب اس کے کاغذوں میں اس کا شوہر تھا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آیا یا وہ بھی اس گھناؤنے کھیل میں برابر کی شریک تھی؟ لیکن اس کی وہ بے نور آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سناتے تھے۔ وہ تو خود ایک شکار تھے جسے شکاریوں نے نوچ ڈالا تھا۔ اب مجھے اس گھر کی ہر چیز سے گھن آ رہی تھی۔ صحن میں لگا وہ امرود کا درخت جس کے سائے میں ہم اکثر چائے پیتے تھے، اب مجھے کسی لٹکے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہر آہٹ میں میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا کہ شاید اب وہ لوگ آ گئے ہیں اور اب مجھے اس منافقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے آنسو پونجے، لیکن وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے بلکہ اس پچھتاوے کے بھی تھے کہ میں نے ان سانپوں کو دودھ پلایا اور انہیں اپنا ہمدرد سمجھا۔ میرے شوہر نے جب پہلی بار میرا ہاتھ تھاما تھا تو کیا اسے اپنے اس بھائی نما دوست کا خیال نہیں آیا تھا جسے اس نے دھوکے سے قید کیا تھا؟ کیا اسے اس معصوم بچے کی چیخیں سنائی نہیں دی تھی جو اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ایک جرم کی نشانی بن سکے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب وہ مظلوم عورت بن کر نہیں رہوں گی جو ہر ظلم کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ میرے اندر ایک ایسی عورت بیدار ہو رہی تھی جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو ایک بار پھر چھو کر دیکھا اور ان کی تپش نے میرے ارادے کو مزید پائیدار بخشا۔ میں اب اس گھر کے اس بھیانک راز کو اس کی قبر سے نکال کر لائی تھی اور اب اسے دوبارہ دفن نہیں ہونے دینا تھا۔ مجھے انتظار تھا تو بس اس لمحے کا جب اس گھر کا مرکزی دروازہ کھلے گا
اور وہ مکار چہرے میرے سامنے ہوں گے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب سچائی کا سورج ان کی آنکھوں میں چمکے گا تو وہ اپنی نظریں کہاں چھپائیں گے؟ کیا وہ اب بھی وہی احسان والا کارڈ کھیلیں گے یا پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے؟ ابھی تو بہت سے سوال باقی تھے۔ ابھی تو یہ جاننا باقی تھا کہ میرا وہ منگیتر اب کہاں ہے اور اس معصوم بچے کی قبر کہاں ہے جسے انہوں نے خاموشی سے منو مٹی تلے دبا دیا تھا۔ میرا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو اس جنگ کا آغاز تھا جس کا انجام ابھی بہت دور تھا اور جس کی تپش میں بہت سے بت ٹوٹنے والے تھے۔ میں اسی انتظار میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی یہاں تک کہ گلی میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور میرے پورے وجود میں بجلی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ لوگ آ چکے تھے۔ گاڑی کے رکنے کی آواز میرے کانوں میں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح گونجی اور تھوڑی ہی دیر میں صدر دروازہ بھاری آواز کے ساتھ کھلا۔ ساس اور شوہر کے قدموں کی چاپ صحن میں سنائی دی تو میرے اندر کے تمام ہمت سمٹ کر ایک نقطے پر جمع ہو گئی۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے جیسے دنیا کے سب سے نیک اور بے گناہ لوگ ہوں۔ شوہر نے ہمیشہ کی طرح میری طرف دیکھ کر حال پوچھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ ادا کرتا، میں نے اپنے دوپٹے میں چھپے وہ دونوں کاغذ نکال کر صحن کے بیچوں بیچ رکھے لکڑی کے تخت پر پٹک دیے۔ ساس کی نظر جیسے ہی ان پیلے پڑ چکے کاغذات پر پڑی، اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور شوہر کے ہاتھ میں پکڑی چابیاں فرش پر گر گئی۔ پورے گھر میں ایک ایسی بھیانک خاموشی چھا گئی جس میں صرف ان کے بڑھتے ہوئے سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بلند اور لرزتی ہوئی آواز میں ان سے ان کے اس بھیانک جرم کا حساب مانگا اور ان کے اس جھوٹے احسان کا نقاب نوچ ڈالا جس نے میری اور نند کی زندگیوں کو دوزخ بنا دیا تھا۔ ساس نے دیوار کا سہارا لیا اور شوہر نے نظریں جھکا لی۔ ان کی یہ خاموشی ان کے گناہوں کا سب سے بڑا اعتراف تھی۔ میں نے ان کی کوئی صفائی نہیں سنی اور نہ ہی ان کے پیروں میں گر کر مانگے جانے والی معافی نے میرا دل پگلایا۔ میں نے اسی وقت اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور نند کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس قید خانے سے باہر نکال لانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس منحوس چوکھٹ کو ہمیشہ کے لیے پار کیا اور سچائی کی طاقت کے ساتھ ایک نئی مگر کٹھن زندگی کی سمت قدم بڑھا دیے، تاکہ وہ لوگ اپنے بنے ہوئے جال میں خود تڑپتے رہیں اور میں اپنی برباد شدہ زندگی کے باقی ماندہ ٹکڑوں کو سچائی کی روشنی میں سمیٹ سکوں۔ اس طرح اس جھوٹے رشتے کا اختتام ہو گیا۔ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پہ کھڑے کیے گئے رشتے کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوتے اور سچائی ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ اپنوں کے لبادے میں چھپے وہ لوگ جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، وہ قدرتی طور پر تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن قدرت کا انصاف انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آخر کار انسان کو مصلحت کی خاموشی توڑ کر حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے جتنا ہی بڑا گناہ